اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں پارہ۔ قیامت کے علم کے حوالے اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، اور جن کو وہ پہلے پوچھتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت ناامید تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد جو اسے پہنچنی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم کبھی نہ آئے گی، اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہوگی۔ تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے، اور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو پھر تم اس کے منکر بنو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ دور کی ضد اور مخالفت میں ہے۔ ابھی ہم نے آسمان اور زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنے نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہے، خبردار وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى یہ مکی صورت ہے جناب، اس میں 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ حامیم عین سین قاف۔ عزت و حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وہی فرماتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہی بلندی بالا اور عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، فرشتے اپنے رب کی حمد اور ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگہبان ہے اور تم ان کے کاموں کے ذمہ دار نہیں۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کو وہی بھیجی ہے تاکہ تم مرکزی شہر اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ، اور تم جمع ہونے والے کے دن سے ڈرو جس دن میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے۔ کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی مددگار ہے اور مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اے لوگوں، جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یا اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے جوڑے بنائے، اور جوڑے سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے جیسا کوئی نہیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ملک کی ہیں، اور جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کی اس نے نوح کو تاکید کی تھی، اور جس کی اس نے ہماری طرف وہی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر دین بہت بھاری ہے، جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اللہ اپنی طرف سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد باہمی حسد کی وجہ سے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک ان کی بات گزر نہ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتابوں کے وارث بنائے گئے وہ اس قرآن کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، تو اسی لیے بلاؤ، ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو، اور کہو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے بجائے آپس میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کے دین کو قبول کیا جا چکا ہے، ان جھگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریبی ہو، قیامت کی جلدی مچا رہے ہو، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو، جو ایمان والے ہیں اس سے ڈر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سن لو، قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر
लुत्फ फरमाने वाला है और जिससे चाहता है रोज़ी देता है, और वही कुव्वत वाला और इज़्ज़त वाला है। और जो आखिरत की खेती चाहता है तो हम इसके लिए इस खेती में इजाफा कर देते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है तो हम उसे उसमें से कुछ देते हैं, और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं बल्कि काफिरों के कुछ साथी हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का वो रास्ता मुकर्रर किया है जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। और अगर फैसला करने की बात तय ना होती तो यहीं सबका फैसला कर दिया जाता। और बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम जालिमों को देखोगे कि अपने कमाए हुए अमाल से डर रहे हैं हुए, और उनकी कमाइयाँ उन पर पड़ कर रहेंगी। ईमान लाने वाले अच्छे अमाल करने वाले जन्नतों के फूलों से भरे हुए बागात में होंगे। उनके लिए उनके रब के पास वो तमाम चीज़ें होंगी जो वो चाहेंगे, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। और यही बड़ा फजल है, यही है वो जिसकी अल्लाह अपने ईमान वालों और अच्छे अमाल करने वाले बंदों को खुशखबरी देता है। तुम फरमाओ मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत और नेक काम करे उसके लिए उसमें खूबी और बढ़ा देंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदर फरमाने वाला है। बल्कि काफिर कहते हैं कि इसने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया, और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर सब्र की मोहर लगा दे। और अल्लाह बातिल को मिटाता है और अपनी बातों के जरिए हक को साबित फरमाता है। बेशक वो दिलों की बातें जानता है, और वही है जो अपने बंदों से तौबा फल कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है, और जानता है जो तुम कच करते हो। और ईमान वाले अपने अच्छे अमाल करने वालों की दुआ कबूल करता है, उन्हें अपने फजल से ज़्यादा अता फरमाता है। और काफिरों के लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क वसी कर देता तो ज़रूर वो ज़मीन में फसाद फैलाते, लेकिन अल्लाह अंदाज़े से जितना चाहता है उतारता है। बेशक वो बंदों से खबरदार है, उन्हें देख रहा है, और वही है जो लोगों की नाउमीद होने के बाद बारिश उतारता है और अपनी रहमत फैलाता है, और वही काम मनाने वाला और तारीफ के लायक है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश और उसमें जो जानदार फैलाए हैं सब में निशानियां हैं, उन सबको इकट्ठा करने पर काहिर है जब वो चाहे। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों के कमाए हुए अमाल की वजह से है, और बहुत कुछ तो वो माफ़ फरमा देता है। और तुम्हें अल्लाह और ज़मीन में तुम अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते, और ना अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार है। और समंदर में चलने वाले पहाड़ों जैसी कश्तियाँ इसकी निशानियों में से हैं। अगर वो चाहे तो हवा को रोक दे तो कश्तियाँ समंदर की पुष्ट पर ठहर जाएं। बेशक इसमें ज़रूर बड़े सब्र करने वाले शुक्र करने वाले निशानियाँ हैं। या अगर अल्लाह चाहे तो उन कश्तियों को लोगों के गुनाहों के सबब तबाह कर दे और बहुत से गुनाहों से दरगुजर फरमा दे। और हमारी आयतों में झगड़ने वाले जान लें कि इनके भागने की कोई जगह नहीं है। तो ये लोगों तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान है, और अल्लाह के पास ईमान वालों अपने रब पर भरोसा करने वालों के लिए बहुत और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। और उनके लिए जो बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई के कामों से इज्तिनाब करते हैं, जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो माफ़ कर देते हैं। और इनके लिए जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की और उनके काम के बाहिमी मशवरे से होते हैं हमारे दिए हुए रिस्क में से जो कुछ खर्च करते हैं, और उनके लिए जिन्हें जब ज्यादती पहुँचती है तो इंसाफ का बदला देते हैं, और बुराई का बदला इसके बराबर बुराई है। तो जिसने माफ़ किया और काम संवारा तो इसका अजर अल्लाह पर है। बेशक वो जालिमों को पसंद नहीं करता, और बेशक जिसने अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लिया तो इनकी पकड़ की कोई राह नहीं। गिरफ्त सिर्फ उन लोगों की है जो लोगों के पास जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक सरकशी फैलाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जिसने सब्र किया और माफ़ किया तो ज़रूर हिम्मत वाले कामों में से है, और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसके बाद कोई मददगार नहीं। तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या वापस जाने का कोई रास्ता है, और तुम उन्हें देखोगे उन्हें इस हाल में कि आग पर पेश किया जाएगा कि जिल्लत के मारे झुके हुए होंगे, छुपी निगाहों से देख रहे होंगे। ईमान वाले कहेंगे बेशक नुकसान वाले वही हैं जिन्होंने अपने जानों अपने घर वालों को क़यामत के दिन नुकसान में डाला। खबरदार बेशक जालिम हमेशा के अजाब में है, उनके लिए दोस्त ना होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में इनकी मदद करें, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसके लिए कोई रास्ता नहीं। उस दिन के आने से पहले अपने रब का हुक्म मान लो जो अल्लाह की तरफ से डरने वाला नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए कोई पनाह ना होगी, ना तुम्हारे लिए इनकार करना मुमकिन होगा। तो अगर वो फेरें तो हमने तुम्हें उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम पर सिर्फ तबलीग की जिम्मेदारी हो। जब हम आदमी को अपनी तरफ से रहमत का मदद चखा देते हैं तो उस पर खुश हो जाता है, और अगर उनके हाथों की इनके आगे भेजे हुए अमाल की वजह से कोई बुराई पहुंचती है तो इंसान बड़ा नाशुक्रा है। आसमान और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, और वो जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिससे चाहे बेटे दे, या उन्हें बेटे और बेटियां दोनों मिला के दे, और जिससे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म वाला और हिकमत वाला है और कुदरत वाला है। और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह इससे कलाम फरमाए मगर वही के तौर पर, या यूं कि वो आदमी अजमत के पर्दे के पीछे हो, या ये कि अल्लाह कोई फरिश्ता भेजे तो फरिश्ता इसके हुक्म से वही पहुँचाए जो अल्लाह चाहे। बेशक वो बुलंदी वाला और हिकमत वाला है। और यूं ही हमने तुम्हारी तरफ अपनी रूह से अपने हुक्म से रूह की वही भेजी, और इससे पहले ना तुम किताब को जानते थे ना शरीयत के अहकामात की तफसील को,
لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا اور اسے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سن لو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف، سورہ زخرف جناب یہ مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم ہم نے اسے عربی قرآن روشن کتاب کی قسم ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بلندی اور حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے، ان کے پاس جو نبی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا۔ پہلے لوگوں کا حال گزر چکا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے کہ انہیں عزت والے اور علم والے نے بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور یوں کہو پاک ہے وہ جس نے سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے تکرا اولاد قرار دیا، کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد قرار دیا۔ بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے، کیا اس نے اپنے لیے مخلوق میں سے بیٹیاں لے لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اور جب ان میں سے کسی کو کسی چیز کی خوشخبری سنائی جائے کہ جس کے ساتھ اس کے رحمان نے متصف کیا تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے، اور کیا وہ جس کے زیور کی پرورش کی جاتی ہے وہ بحث صاف بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرا دیا کہ رحمان کے بندے ہیں، کیا یہ کفار کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، یا کیا اس سے پہلے ہم نے کوئی کتاب دی جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے باپ داداؤں کو اسی دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا تو ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہترین دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے ماں باپ کو پایا، باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے کہا کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم ان سے بدلہ لے لیا، دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو ضرور وہ جلدی مجھے راستہ دکھائے گا، اور ابراہیم نے اسی کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنایا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق کو صاف بتانے والا رسول تشریف لے آیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اترا، اور کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹنے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی، اور ہم نے ہی ان کو ایک دوسرے پر کئی درجے بلند کیے تاکہ اس میں وہ ایک کو دوسرے کو خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب کافروں کو ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جس پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جس پر وہ تکیہ لگاتے، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور جو کچھ ہے جو سب دنیاوی زندگی کا ہی ساز و سامان ہے، اور تمہارے رب کے پاس آخرت کے بہترین پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو اس کا ساتھی رہتا ہے، بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے تو کتنا ہی برا ساتھی ہے، اور آج ہرگز تمہیں یہ چیزیں نفع نہیں دے گی، تم سب عذاب میں شریک ہو جبکہ تم نے ظلم کیا، کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہے، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں اور ان سے ہم
ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو اسے مضبوطی سے تھام رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگوں، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے تو ان سے پوچھا کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے فرمایا فرعون سے، بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم نے انہیں جو نشانیاں دکھاتے وہ اپنی مثل پہلی نشانی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے جادو کے علم والے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس صحت کے سبب جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا، اور فرعون اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا کہ میری قوم، کیا مصر کے بادشاہت میری نہیں ہیں اور یہ نہریں میرے نیچے بہتی ہیں؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ اور اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یا اس کے پاس قطار میں بنا کر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو فرعون اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا اور اس کے کہنے پر چل پڑے، بے شک نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا جو بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ۔ انہوں نے یہ مثال تم سے صرف اس لیے جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی، بلکہ وہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ عیسیٰ نے تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے۔ تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا، میری پیروی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا تو اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بیان کروں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کی عذاب کی خرابی ہے، وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں جو ان پر اچانک آ جائے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندوں، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ فرما بردار تھے۔ تم ہو تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا، اور ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے، اور جنت میں تمام چیزیں ہوں گی جو ان کے دل میں خواہش کریں گے، جن سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے میں تمہیں وارث بنایا گیا ہے، اور تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں جن سے تم کھاتے رہو، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود پر ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، میرے رب ہمارا کام تمام کر دے، اور داروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے، اور مگر تم نے اکثر حق کو پسند کرنے والے نہیں تھے۔ کیا انہوں نے کام پکا کر لیا؟ تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ باتیں اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ ایک ناممکن بات کو پس کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان اور زمین کا رب اور عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ ان پر اس دن کو پائیں جس دن ان کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا اور علم والا ہے، اور وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور کفار جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ رسول کس کے کہنے کی قسم، اور رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے، تو ان قریب جان جائیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان یہ مکی صورت ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم در سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور وہ رب ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے۔ اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک دھواں ظاہر کرے گا اور جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اور اس دن لوگ کہیں گے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، حالانکہ ان کے پاس صاف برق بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا ہے۔ تو پھر اس کے منہ پھیر گئے اور کہنے لگے تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم سب سے بڑی پکڑ کریں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل لاتا ہوں۔ اور میں نے اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، تو ہم نے فرمایا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر لے کر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جس میں وہ عیش کرنے والے تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دیا، تو ان سے پر آسمان اور زمین نہ روئے، نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نشات دی فرعون سے، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے انہیں جاننے والے اس زمانے پر چن لیا تھا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں واضح انعام تھا۔ بے شک یہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں بے شک موت تو صرف ہماری پہلی ہی موت ہے، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ کیا وہ بہتر ہیں یا تبا نامی بادشاہ کی قوم جو ان سے پہلے لوگ تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اور ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر ہے، جس دن کوئی کسی کا دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہ آئے گا، نہ اس کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے، بے شک وہی عزت والا اور مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، اسے پکڑو پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان گھسیٹتے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، چک تو بڑی عزت والا کرم والا ہے، تو بڑی عزت والا اور کرم والا ہے۔ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک ڈرنے والے امن والی جگہ میں ہوں گے، تو باغوں اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یوں ہی ہوگا۔ اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم ان کا نکاح کر دیا، وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کے پھل اور میوہ مانگیں گے، اور اس نے پہلے کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا، اور تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا کہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حامیم، کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور حکمت والا ہے، بے شک ایمان والوں کے لیے آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور زمین میں پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق کے سبب بارش اتارتا ہے تو اس سے زمین کو اس کے مردہ کے ہونے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اور بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے، اور اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا نہیں، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے، ان کے ذلیل کر دینے والے عذاب ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، ان کا قائم آیا ہوا مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عظیم ہدایت ہے، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس کی حکمت سے، حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا، بے شک اس میں سوچنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرے تو اسی پر ہے، تو اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی، ہم نے ستھری روزیاں دی اور ان کے زمانے والوں پر ان کو فضیلت دی، اور ہم نے اس کا کام کی روشن دلیلیں دیں، تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی حسد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو اس معاملے یعنی دین کے عمدہ راستے پر رکھا، تو تم اسی راستے پر چلو، نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بلکہ دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد کون اسے راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے میں ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں کہ وہ صرف گمان دوڑاتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے جواب دلیل کی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سے آدمی نہیں جانتے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارے میں رہ جائیں گے، اور تم ہر گروہ کو زانوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔ اپنا گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارا اعمال نامہ دیا جائے گا اور اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تم پر حق بولتا ہے۔ بے شک ہم لکھتے تھے اور جو تم کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان سے فرما دیا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے، ہمیں یقین نہیں۔ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، انہیں وہی عذاب گھیر لے گا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، اور فرمایا جائے گا کہ آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے دن کو ملنے کو بلایا ہوا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا مذاق بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا تھا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے سب خوبیاں، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔